کہ دنیا میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے، ایون ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کہ اصل درجے جو ہے نا، جو جس میں فضیلت ملے گی وہ آخرت میں ہے۔ ہمیں انہی سے سبق لینا ہوگا نا، کہ اسلام آنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ وسیلہ بناتے تھے۔ ہم کر رہے ہیں سورت بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورت اسراء بھی ہے، اور اس کی آیہ نمبر 22 کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں نے کس طرح سے دنیا میں لوگوں کو ڈیفرنٹ درجات پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو اچھے سے سمجھا بھی تھا کہ دنیا میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے، ایون ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، عادتیں بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کے پاس جب بڑے ہوتے ہیں تو رسک زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، کسی کا ہر بندہ کوئی خوبصورت ہے، کوئی نہیں اتنا خوبصورت ہے، کوئی گھروں میں کام کرنے والے ہیں تو کوئی ان کے مالک ہے۔ ہر لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ڈفرینٹ درجات ہیں، لیکن ساتھ فرمایا کہ اصل درجے جو ہے نا، جو جس میں فضیلت ملے گی وہ آخرت میں ہے، کیونکہ دنیا میں درجات کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سنا نا کہ لے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے ہی آزمائش۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس صبر کی آزمائش ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کے پاس شکر کی آزمائش ہے۔ تو دونوں طرف سے بندہ پھنسا ہوا ہے، آخر میں رزلٹ جو نکلنا ہے وہ تو اینڈ میں نکلنا ہے نا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کے درجات حاصل کرنے ہیں نا، تو اس کے لیے تم لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ دیکھیے آیہ نمبر 22، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل، کہ اے لوگو نہ بنانا، تم بنانا مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے سوا کا لفظ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کا لفظ ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن الہ، آخرہ دوسرا، فتقعد، کہ تم پھر بیٹھے رہ جاؤ گے، مذموما مخذولا، کہ پھر تم مذمت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہو گے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ کہا نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا، تو ہم یہاں پہ دیکھیں کہ جو پہلے جب جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا نا، مشرکین مکہ، ہمیں انہی سے سبق لینا ہوگا نا، کہ اسلام آنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، ہے نا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اپنے بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جو پناہ مانگتے تھے نا، جیسے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ مشکل ہے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھالیں گے۔ اسی طرح سے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے بتوں سے پناہ لیتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ نذر و نیاز جو کرتے تھے وہ ان کے نام سے کرتے تھے، ان کے جو جگہ جہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوتے تھے وہاں پہ جا کے یہ ذبح کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے ان کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ وسیلہ بناتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، کیونکہ آپ نے وہ بھی سنا تھا نا کہ جب طواف کرتے تھے تو ننگے طواف کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو ہمارے جو کپڑے ہیں وہ بھی ناپاک ہیں، اور وہ پتہ نہیں صحیح پیسوں کے ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ جو بزرگ تھے نا، جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سنتے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ کہا ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے، تو یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، اگر یہ خوش ہوں گے تو یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، اور اللہ ہمیں بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اس لیے میں نے آج کہا تھا نا ہم تھوڑا ڈیپر جائیں گے، کہ سورت یوسف کی آیہ نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ شرک اصغر اینڈ شرک اکبر۔ شرک اکبر کیا ہوتا ہے؟ جو بڑا شرک، فار ایگزامپل آپ جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی نا ورڈز کی کئی دفعہ، وہ کون سے؟ کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں،
और अल्लाह की सिफ़ात में किसी और को शामिल करना, अल्लाह की सिफ़ात में भी, ठीक है? किसी और को शामिल करना शिर्क अकबर है और शिर्क अकबर करने वाला इस्लाम के दायरे से ख़ारिज हो जाता है। और शिर्क असग़र जो है ना, वो कौन-सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि रियाकारी करने वाला, और आप देख लीजिए रियाकारी कैसे होती है, दिखावा कैसे करना होता है, वो शिर्क असग़र है। और इसके अलावा कौन-सा है कि जब आप किसी की कसम खाते अल्लाह के सिवा, कितनी आम बात आप सुनते हैं ना, मुझे मेरे बच्चों की कसम मैंने ये बात नहीं की, मुझे मेरे माँ-बाप की कसम मैंने ये बात नहीं की। आप देखें, ये शिर्क असग़र है। और शिर्क असग़र जो है ना, ये क्या होता है कि गुनाहे कबीरा में आता है। और गुनाहे कबीरा की सज़ा क्या है? जहन्नम है, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे। और अगर बंदा गुनाहे कबीरा से तौबा ना कर ले, तो वो फिर शिर्क अकबर के अंदर आना शुरू हो जाता है।